اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹے نے بہت اچھا اور ایک مثبت سوال پوچھا ہے کہ کیا ہر انسان میں کائنات اور خود کے متعلق جاننے کی حس ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے جیسے غریب ملکوں میں تو لوگ روٹی کمانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اور حد سے زیادہ غربت بھی ایمان کو پنپنے نہیں دیتی، اور اس وجہ سے انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو سوال کو دیکھتے ہوئے اس بات کا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا مسلمان سوال پوچھ رہا ہے جسے اپنے ایمان کی فکر ہے، یعنی جس کا رجحان آخرت کی جانب ہے۔ تو ایسے رنجیدہ انسان کو جواب اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک ہی دیں گے، کیونکہ معاملہ ایمان کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ تو اس معاملے میں حدیث اور قرآن کیا فرماتے ہیں؟ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ثروت تو اجر و ثواب میں سبقت لے گئے، یہ مال و دولت والے، کیونکہ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اپنے زائد مال میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ مال نہ ہونے کے سبب ہم صدقہ کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی صدقے کا سامان مہیا نہیں کیا؟ تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، تمہارا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہم بستری کرنے میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرے تو اسے گناہ نہ ہوگا؟ ایسے ہی حلال مقام پر استعمال کرنے پر اجر بھی ملے گا۔ سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل نیکی حسن اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو چاہتا ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو۔ اور حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھ لو، جس کام پر انسان کا دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے، اور جو چیز دل میں کھٹکے اور اس کے متعلق سینے میں تردد ہو وہ گناہ ہے، خواہ لوگ تمہیں اس کے جواز کا بار بار فتویٰ ہی کیوں نہ دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے بھی آپ کہیں گورنر اور والی لگا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور ہو، اور یہ امارت ایک امانت اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہے، سوائے اس کے جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس بارے میں جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا۔ تو ممکن ہے بیٹا کہ غریب انسان کی غریبی اسے کسی بڑے عذاب سے بچا رہی ہو، اور کسی ایسے انسان کی امیری اسے کسی گناہ میں مبتلا کر رہی ہو۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہو اور نتیجہ آخرت میں الٹا ہو جائے، کوئی سخت عذاب کی شکل میں۔ تو جو کچھ زمین پر ہے، بے شک ہم نے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور پڑھا کرو اپنے رب کی کتاب سے جو تیری طرف وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور تو اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا۔
تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے، اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا کہنا نہ مان، یعنی ایسے لوگوں سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں، اور مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور تیرے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ثواب اور آخرت کی امید کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے۔ شہروں میں چلنا پھرنا، کافر کون ہوتے ہیں؟ کیا جو صرف کلمہ نہیں پڑھتے وہ نہیں، جو اللہ کا شکر گزار نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ زبانی کلمہ پڑھنے والا ہے، وہی کافر ہے۔ تو شہروں میں چلنا پھرنا یعنی جن کی معاشرے میں کسی عہدے پہ کوئی نمایاں حیثیت ہے، وہ جن کے بڑے بڑے تعلقات ہیں، وہ جن کے پاس بڑے بڑے ذرائع ہیں، وہ جو ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، وہ جو بڑی NGOs چلا رہے ہیں کہ غریبوں کے بڑے کام آنے والے لوگ ہیں، مگر تم کیا جانو کہ ان میں سے کس کی نیت کیا ہے، کون ہے جو صرف ظاہری نمائش کے لیے یہ سب کر رہا ہے، اور کون ہے جو خالص اللہ کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ تو دنیاوی مفادات کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں کہ ان کے ظاہری اسباب اور ظاہری اعمال سے یہ لگ رہا ہو کہ بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ پاک کے بڑے منظور نظر ہیں، جبکہ حقیقت اس کے الٹ ہو، اور جو وہ کر رہے ہوں سب دنیاوی معاملات کے لیے ہو، لوگوں میں نیک نامی اکٹھی کرنے کے لیے ہو۔ تو بیٹا یاد رکھنا کہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ اس نے جس انسان کو جس بھی حال میں رکھا ہے اس میں حکمت ہے۔ آسان راستے سے نیکی کماتے جاؤ، جو طریقہ سب سے پہلی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں کا سفر اطاعت میں، شکر گزاری میں طے کر جاؤ، انشاءاللہ وہاں کا سفر خیر میں، برکت میں، اللہ کی رضا میں پھر طے ہوگا۔ اللہ تمہیں رنگ لگائے بیٹا، جیتے رہو، آمین، جزاک اللہ۔